کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کوئی ہوں گے ان کے درمیان میں؟ گزارش ہے جی کہ یہ جو مذاکرات کو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چند ماہ پہلے بھی یہ مذاکرات جو تھے یہ آگے چلے تھے، لیکن پھر یہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکے تھے. نہیں وہ اور رکے کس بات پہ تھے کہ جو یوسف رضا آخری جو بات ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر دیا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ بیچ پہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہم ایک پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کروا سکتی، ہاں جی پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں کروا سکتی، جو جیل میں ملاقات نہیں کروا سکتی، تو اس سے مذاکرات کا فائدہ کیا ہے پھر. لیکن اسی دوران انہوں نے جو بیانات دیے گئے تھے وہ بڑے تلخ تھے. وہ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کہتے یہ شور بچا رہے کہ ہم سے مذاکرات کر لے. ہم نے ان کو نہ بلایا ہے، نہ ہی دعوت دی، نہ ہم نے ان سے پوچھا. دلہا تیار نہیں ہے، دلہن خود چل کر آ رہی ہے، گن پوائنٹ پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں جو اخبار میں خبر چھپی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. پھر انہی دنوں انہوں نے یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کیا کریں. یہ کہتے جی عمران خان کو رہا کرے اور جو قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو وہ کہتے جی یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، جن کے کیس عدالتوں میں ہیں وہ جائیں عدالتوں میں، اور عدالتوں میں جا کے ان کو نپٹیں. اور بقیہ رہا مسئلہ جوڈیشل کمیشن کا، تو 9 مئی اور 26 نومبر اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. قیدیوں کو جنہوں نے رہا کروانا ہے وہ عدالت سے جا کے رہا کروائے. 26 نومبر کو تو شرازی صاحب جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. تو دیکھیں نا یہی تو جھگڑا ہے. وہ کہتے کوئی ہلاک نہیں ہوا. تو یہ مذاکرات اور یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا ان کا ایک اور بھی ابھی کل ایک میرے دوست کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر جو فارن ایکسچینج کمپنیز والے ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے مل کے، تو یہ بھی چند دن پہلے انہوں نے فارن ایکسچینج کا جو ریٹ اوپر جا رہا تھا 284 85 86 پہ، اس کو نیچے لے کے آئے ہیں 2 روپے. اور یہ جو سیلز ٹیکس ایکٹ میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھی اور تاجروں کو گرفتار کرنے کے اختیارات اور مار دھاڑ، وہ تاجر یہ جو گوہر صاحب جو ہیں گوہر اعجاز، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی تھی اور یہ ان کی مدد سے یہ ہوا ہے. تو مذاکرات وہ کس سے کیا کرے گا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پھر عمران خان کہتا ہے کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں، تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کے پاس اختیار؟ آپ نے جو باتیں کی ان سے تو یہی لگ نہیں ہے جی. اور وہ جو اس پہ تو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں جو جلتا ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہائبریڈ نظام ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا کھل کے کہتے ہیں ہائبریڈ نظام ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سے اچھا نظام تو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. تو یہ مذاکرات جو ہے صرف 10 سیکنڈ اور ہائبریڈ نظام کی تو عمران خان بھی بات کرتے تھے، ہائبریڈ نہیں کرتے تھے لیکن سیم پیج بات کرتے تھے. آئے تو وہ بھی ویسے ہی تھے. خیر لیکن صرف 10 سیکنڈ اور دے دیجیے گا کہ یہ پاکستان کے حالات آج بے خراب ہیں. یہ ہم نے 16 ارب ہمارے بڑا شور بچاتے ہیں جی کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، اور 16 ارب ڈالر ہی ہم نے رول اوور کروائے ہوئے ہیں اس قرضے کے. بقیہ تو 136 ارب قرضہ تو اور ہے نا. اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا یہ بجٹ کے بعد ان کی پریس کانفرنس میں تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارے پیسے ہیں یہ تو قرضے اور این ایف سی میں خرچ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ قرض پر چل رہا ہے. یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب غالب والی بات آ گئی نا جی، قرض اور میں والی. قرض کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور یہاں بھی رنگ لائے گی اتر گئی سرے بازار شیخ کی پگڑی، گراہ میں دام نہ ہوں گے ادھار پی ہوگی. اور
یہ قرض کب تک چلے گا؟ اور ہمیں کوئی قرض اپنی خوشی اچھا، سے آپ کا نہیں دیتا. یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ 16 ارب کے جو ریزرو، 16 ارب ڈالر کے جو ریزروز ہیں وہ ساری رول اوور ہوئے. نہیں جی، وہ اتنے تو رول اوور قرضہ ہے.